فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھ سے تہجد کے وقت میں اٹھا نہیں جاتا اور اٹھ جاتا ہوں تو دن بھر چکر آتا ہے، دماغ کمزور ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ عشاء کے بعد جب 4 فرض ہو جائے اور 2 سنت پڑھو تو وتر سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ شامی نے لکھا ہے کہ فرض عشاء کے بعد جو بھی سنت اور نفل پڑھی جاتی ہے سب قیام لیل اور تہجد بھی شامل کی جاتی ہے۔ ما صلی بعد صلاۃ العشاء فهو من اللیل، اس حدیث کو نقل کیا اور فرماتے ہیں سنت تہجد ادا ہو جاتی ہے اس شخص کی جو وتر سے پہلے 2-4 رکعت نیت کر لے، 2 رکعت کم سے کم، بہت کمزور بہت تھکا ہوا تو 2 ہی رکعت پڑھ لے۔ تہجد 2 رکعت بھی ثابت ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، یہ سمجھ لو کہ سنت کے خلاف نہیں ہو، 2 رکعت والا بھی محروم نہیں رہے گا اور تہجد گزاروں میں اٹھایا جائے گا۔ امداد الفتاوی حکیم الامت تھانوی کی، حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، شامی کی عبارت بھی نقل کر دیا۔ یہ بات مولانا مسعود اللہ خان صاحب جلال آبادی نے لاہور کے اجتماع سیانت المسلمین میں فرمایا تو انہوں نے کیا جواب لکھا کہ حضرت جو مزہ اس وقت آتا ہے 3 بجے رات کو اٹھ کر، وہ مزہ نہیں آتا، لہذا میں نہیں پڑھوں گا۔ مولانا نے فرمایا کہ دیکھو شیطان کی ترکیب، 3 بجے رات کو تو کہتا ہے اٹھا نہیں جاتا، اس کے کان میں کہتا ہے نہ اٹھو چکر آئے گا، کمزور ہو۔ اور جب دوسرا نسخہ حدیث سے ثابت کیا اور علماء نے لکھا فتاوی میں ہے کہ تم وتر سے پہلے عشاء کی 4 فرض پڑھ کر 2 سنت پڑھ کر وتر سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت جو بھی پڑھ توفیق ہو جائے 6 رکعت تو سب تہجد ہو جائے گی، تو وہاں شیطان کہتا ہے ارے اس میں کیا، اس میں کوئی مزہ نہیں آتا۔ تو ایک جگہ تو محروم کیا اٹھا نہیں جاتا ہے اور دوسری جگہ محروم کیا مزہ نہیں آتا۔ دیکھا آپ نے یہ نقطہ بیان کیا مولانا مسعود اللہ خان صاحب نے کہ اس طرح سے شیطان عبادت سے محروم کرتا ہے۔ ایک جگہ تو شیطان کیا کہتا ہے اٹھا نہیں جاتا، اس کو سکھاتا ہے، اور دوسری جگہ کیا کہتا ہے مزہ نہیں آتا۔ ایک صاحب نے جماعت کی نماز چھوڑ دی، کہنے لگے جماعت میں سکون اور حضوری نصیب نہیں ہوتی، بہت سے نمازی ہوتے ہیں ادھر ادھر دل بڑھ جاتا ہے، لیکن میں اکیلے پڑھتا ہوں جب گھر میں تو عرش اعظم پر روح پہنچ جاتی ہے، قرب الہی اتنا ملتا ہے، سکون سے پڑھتا ہوں۔ دیکھا آپ شیطان یوں مارتا ہے کہ جماعت کی نماز 27 گنا ثواب زیادہ، اور جس کے نہ جو واجب اور اس کا تارک تو فرمایا کہ بلا عذر جماعت چھوڑنے والا ہے اس کا نام منافقوں کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ لا يتخلف عنها الا منافق، ابن حمام ہدایہ کی شرح میں لکھتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں۔ اتنی اہم چیز کو شیطان نے کس طرح سے کہا، کون سا دل حاضر کرنا ضروری، جماعت سے نماز پڑھو، چاہے دل حاضر ہو یا نہ ہو، مزہ آیا نہ آئے، سکون ملے یا نہ ملے۔ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم ہے کہ جماعت سے آ کر نماز پڑھو، مسجد میں آنکھ کھول کر پڑھو، سجدے کی جگہ پر نظر ڈالو، سجدے کی جگہ نظر رکھو، چاہے دل لگے نہ لگے، لطف مزے کے لیے اسلام ہے۔ کل کو گھر میں بھی مزہ آنا ہے تو گھر والی بھی چھوڑ دے، کل کو شیطان یہ کہے گا اب تو گھر میں بھی مزہ نہیں آتا، لہذا پہلے تو مسجد چھوڑایا پھر گھر کی بھی نماز چھوڑا دے گا۔ لہذا ہم کو حکم کی تعبیر نقل سنت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جیسی نماز کون پڑھ سکتا ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسی پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، کما رأیتمونی، جیسا مجھے نقل کر لو، بس سنت کی نقل سے کام بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔